انداز خوبصورت رکھا جائے اور کوشش کی جائے اچھی باتیں ہی زبان سے ادا ہوں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے تم بولتے بولتے بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور کئی دفعہ تم بات کرتے غیر محتاط بات کرتے ہو، ایسی بات کر جاتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آتی ہے اور رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ بہت سوچ کر بات کی جائے، غیر معیاری گفتگو نہ کی جائے، بے جا نہ بولا جائے، بلا وجہ گپیں نہ لگائی جائیں، بغیر کسی سبب کے باتوں کو طول نہ لیا جائے۔ بہت زیادہ بولنے سے انسان کے لفظوں کی حرمت، اس کے جملوں کی قیمت جاتی رہتی ہے۔ سمجھانے کے لیے بھی معقول سا تھوڑا سا انداز اختیار کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بولتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اس کا سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے ماحول کے اندر زبانوں سے کہے ہوئے پراپوگنڈے زیادہ معروف ہیں اصل کی نسبت۔ بیسیوں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جو بندہ عمرہ کر لے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بات چلی ہے تو چل نکلی ہے۔ ڈھیر ساری باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں تو وہ معاشرے میں پھیلنے لگتی ہیں۔ اصل سے زیادہ بعض اوقات ہمارے ملک کے اندر اتنی غلطیاں، اتنی کمزوریاں نہیں ہیں جتنی پراپوگنڈے کی وجہ سے کر دی گئی۔ اتنے حالات خراب نہیں ہیں، میرے ملک میں رہنے والے لوگ برے نہیں ہیں، لیکن پراپوگنڈا ہے، زور شور ہے، توہین ہے۔ آج بھی لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے معاشرے پہ۔ آپ اگر سوسائٹی کے اندر یہ باتیں پھیلانی شروع کر دیں، چھوڑو یار تو کس اخلاق کی بات کرتا ہے، معاذ اللہ کس دین کی بات کرتا ہے، یہاں جس کے پاس پیسے ہیں وہی سارا کچھ ہے، یہاں جس کے پاس دولت ہے وہی سارا کچھ ہے، یہ پراپوگنڈا جب سوسائٹی کے اندر عام کیا جاتا ہے تو پھر لوگ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے پیسہ کماؤ، کیونکہ ہم نے خود پراپوگیٹ کیا اس چیز کو۔ جب ہم یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یار ہر بندہ لالچی ہے، تو اس کا معاشرے پہ برا اثر پڑتا ہے ہماری ان باتوں کا۔ کوئی کسی کو اپنا مخلص نہیں سمجھتا، کوئی کسی کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر آدمی کا مجھ سے کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہے۔ اس طرح کی گفتگو نہ کریں جس سے ماحول کے اندر یہ اثر پیدا ہو کہ یار یہ تو سارا ماحول ہی بگڑ گیا۔ ہم اپنے بچوں کو جب کہتے ہیں نا میرا کیا فائدہ تیرا کیا فائدہ، تو بچے دنیا دار بن جاتے ہیں۔ ہم جتنی اچھی باتیں کر سکیں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ میری بات کا اثر نہیں کو لیتا، ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ کسی پر نہ ہو تو ہمارے بچوں پر ضرور ہوتا ہے، ہماری اولادوں پر، دوستوں پر اثر ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آج آپ کہیں شام تک ایک جملہ بار بار کہیں کہ یار جتنا اللہ کا مجھ پر فضل ہے نا کمال ہو گئے، یہ بار بار کہیں، خود کہیں، اپنے آپ سے کہیں، اللہ دل کو سکون عطا کر دے گا۔ آپ اللہ کی نعمتیں آج گنے شام تک، کہیں کہ بڑا فضل ہے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ کے تو دیکھیں آج شام تک گنے میرے اوپر یہ بھی فضل ہے، یہ بھی فضل ہے، یہ بھی فضل ہے، آپ گنے، آپ یقین کریں دل کو سکون ہو جائے گا۔ اور اگر شام تک آپ خود ہی کہیں یار کیا کریں، محنت بڑی کی ہے، کوئی کام نہیں بنا، دوست مخلص نہیں ملے، بہن بھائیوں نے ساتھ نہیں دیا، فلانا دنیا دار ہو گیا، آپ یہ باتیں جتنی زیادہ کریں گے آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہوگی۔ ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ نہ سمجھ آئے تو کبھی غور کر کے دیکھ لینا میرے بھائی، ہم کبھی کرنے لگے نا کوئی ہنسنے والی بات تو بات کرنے سے پہلے خود ہنس پڑتے ہیں، حالانکہ آپ نہیں بنا سکتے تھے، آپ بات سنیں۔ عزیز دوستو، ہم کوئی مسکرانے والی بات کرنے لگتے ہیں نا تو بات ابھی ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو ہم خود مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔
اور کوئی رونے والی بات کرنے لگے نا، اپنا کوئی دکھ بیان کرنے لگے، تو بات کرنے سے پہلے خود رونا نہیں آ جاتا؟ اس کا مطلب ہے ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے اور ہم پر بھی۔ تو جب باتیں جو کرنی ہیں، اللہ نے زبان دے کے فضیلت جو عطا کر دی ہے، تو کیوں نہ اس طرح کریں، اپنی کوئی کرے نہ، جب بھی کریں اللہ کی کریں یا اللہ کے رسول کی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو مومنو، اور کتنا؟ وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح و شام اسی کی پاکی، اسی کا نام جپو، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے رسول کا ذکر کریں۔ اور یہ ذکر کرنا، خالی ذکر کرنا، ایک یہ ہے کہ اللہ رسول کی بات پر عمل کرنا، صرف ذکر کرنا بھی دل کو سکون عطا کرے گا۔ خالی نام جپنے سے بھی معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی، اور یہ ذکر کرنا اور ذکر کو عام کرنا اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے ہم نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ محبوب جہاں جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں رب کے رسول کا بھی ذکر ہوگا۔ جب ہم کریں گے نا نبی پاک کا ذکر، الحمدللہ ہم سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، مارکیٹ میں لٹریچر موجود ہے۔ جب ہم حضور کا ذکر کریں گے نا، مثلا ہم نبی پاک علیہ السلام کے حلم کا ذکر کرتے ہیں، بردباری کا، کہ نبی کریم میں تحمل تھا، بردباری تھی، ٹھہراؤ تھا، طبیعت۔ یہ ذکر بار بار ہم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے بچوں کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوگا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ ان حدیثوں کو پڑھیں، ان کو سنیں، ان کو بیان کریں، ان روایات کو لائیں جن میں نبی پاک نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کا بھی معاف کرنے کو دل کرے گا، طبیعت میں شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی معاف کر دوں۔ آپ نبی پاک کے جود و عطا کا ذکر کر کے دیکھیں کہ حضور بانٹا کرتے تھے، دیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں لفظ لا تو کبھی سنا ہی نہیں۔ حضور کے جود و عطا کا ذکر کر کے دیکھو، کنجوسیاں ختم ہوں گی ماحول سے، بخل ختم ہوگا سوسائٹی سے۔ یہ جو لوگ غریبوں کے حق میں، مساکین کے حق میں تنگ دل ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں وسعت پیدا ہو۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ماحول اعلیٰ ہو تو ہمیں اپنے نبی کی سیرت کا، حضور کے احوال کا، فضائل کا، خصائل کا، شمائل کا ذکر کرنا ہوگا۔ پر ایک شرط ہے، عام ذکر اور ہے اور حضور کا ذکر اور ہے۔ اس ذکر کے لیے نا بندے کا لہجہ بھی باوضو ہونا چاہیے، انداز ذرا نرالا ہونا چاہیے، ذرا اس کے لہجے میں خوبصورتی زیادہ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہے نا جی، ذرا تھوڑا سا آپ ذوق سے کر لینا، شوق سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوتا تو آپ فرماتے فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پاک سننی ہے؟ تو کہتا فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، امام صاحب بتا دیتے، فقہ کی بات بتا دیتے۔ وہ کہتا میں نے حدیث سننی ہے۔ ادھر دیکھنا میری طرف، بندہ ایک ہے، 100 کا مجمع نہیں۔ تھوڑے بندے دیکھ کے خطیب صاحب ناراض نہیں ہو گئے، بلکہ ایک بندے نے حدیث پاک سننے کا کہا ہے تو امام صاحب نے غسل کیا ہے، کپڑے بدلے، پھر خوشبو لگائی ہے، پھر امام صاحب نے امامہ باندھا ہے، پھر ممبر پر بیٹھے ہیں، پھر اس بندے کو سامنے بٹھایا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کر۔ نبی کریم کا تذکرہ کرنے کے لیے ذرا انسان کی طبیعت میں کیف پیدا ہو، سرور ہو اس کے دل کے اندر، اس کی طبیعت مچل رہی ہو، وہ حضور کا ذکر کرے تو ذرا تھوڑا سا نرالا ہو کے کرے، اور جملے بھی حضور کے لیے بیان کرے تو ذرا سونے کر کے بیان کرے۔
مجھے اپنے سیاستدانوں سے شکوہ ہے، یہ سیاسی تقریریں کرتے ہیں لیکن جب اپنی جماعت کے لیڈر کا نام لیتے ہیں تو بڑے بڑے القابات کے ساتھ لیتے ہیں، قائد عوام اور قائد جمہوریت اور فلانا بڑے القاب۔ لیکن تکلیف سے یہ بات عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو لینا نہیں آتا۔ وہ یار تو امام الانبیاء کہہ کے ذکر کر، تو اللہ کے حبیب کہہ کے ذکر کر، تو حبیب پیارے کہہ کے ذکر کر، تو نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کے ساتھ تیرا دل ٹھنڈا ہوگا، تیری زبان میٹھی ہوگی۔ تو نبی پاک کا ذکر کر تو ذرا خوبصورتی کے ساتھ کر۔ ایمرجنسی جب ہوتی ہے نا ایمرجنسی، تو ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے اور نہ یاد رکھنے چاہیے۔ ابھی یہاں اعلان ہو رہا تھا مفکر اسلام فلانا 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 صاحب آ گئے، تو اتنا میرے نام کے ساتھ الفاظ کو جوڑا، اور آج کل تو ویسے ہی القاب بڑے بے وقت ہیں، بڑا بندے کو مشکل بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ اب تو یہ تو ساروں کے ساتھ ہی لگ رہا ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو وہ خدا نہ خواستہ اگر یہ میری پگڑی کے شملے کو آگ لگ جائے تو پھر آپ کا جو نقیب ہے وہ یہ اعلان کرے گا کہ مفکر اسلام، پیر طریقت، راہب شریعت، حضرت علامہ مولانا فلانا صاحب، وہ آپ کی پگڑی کو آگ، اتنی دیر میں آگ جائے کام کر جائے سارا۔ جب ایمرجنسی ہو تو پھر القاب پکارنے، پھر تو کہنا چاہیے مولانا آگ لگ گئی ہو، دیکھو جی پیچھے دیکھنا بھائی، پیچھے دیکھ، یہی ہوتا ہے نا۔ بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایمرجنسی میں القاب